السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تمہیں اللہ کریم کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم مانگو اور میں تمہیں دوں گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے اللہ پاک نے یہ بات بے مقصد کہہ دی کہ تمہاری یہ آزمائش اللہ کی محبت اور قدرت سے بڑی ہے؟ یا تمہیں اللہ کی مصلحت پہ یقین نہیں ہے؟ تو کیوں اللہ پہ تمہارا یقین کمزور ہو گیا ہے؟ کیوں تمہارا دل وسوسوں کا شکار ہو گیا ہے؟ جاؤ نا، جا کے باتیں کرو اللہ کریم سے۔ وہ کب سے دیکھ رہا ہے کہ ابھی میرا بندہ تھک ہار کے آئے گا اور اپنا دل کھول کے رکھ دے گا میرے سامنے۔ بہت پیار آتا ہے اللہ پاک کو جب آپ کسی بچے کی طرح جا کر اللہ کو اپنے سارے دن کی کہانی بتاتے ہو، جب آپ رو رو کر اللہ کو بتاتے ہو کہ مجھے فلانی چیز چاہیے، جب آپ اپنے ٹوٹ جانے پر اپنے اللہ کے سامنے سجدے پہ سجدے کرتے ہو، حالات جتنے بھی آپ کے خلاف ہو، آپ کو اپنی دعائیں جتنی بھی بے فائدہ لگ رہی ہو، مگر یاد رکھنا اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو کیوں مایوس ہوتے ہو؟ دعا مانگنے کا حق اللہ نے جب آپ کو دیا ہے تو مانگتے جاؤ نا، اس یقین سے کہ اللہ نے ایک دن تمہاری دعاؤں پہ کن کہہ دینا ہے۔ دوستو، جب اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے نا تو اس کی حکمتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ دوستو، جب اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے نا تو زبان پر شکوے نہیں ہوتے، شکر کے پھول مہکتے ہیں۔ جب اللہ کریم سے دوستی ہو جاتی ہے نا تو اس کے کیے سب فیصلے بہترین نظر آنے لگتے ہیں۔ جب اللہ کریم سے دوستی ہو جاتی ہے نا تو دل بے قرار کو سکون سا مل جاتا ہے۔ جب اللہ کریم سے دوستی ہو جاتی ہے نا تو تمہارے چاہ خود بخود اس کی چاہت میں ڈھل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لمحے وہ اللہ کو جب پکارتا ہے تو پکار سیدھا عرش پر جاتی ہے اور اللہ اسے یوں سن لیتا ہے جیسے بندہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا اسے حال دل سنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جانتے ہو اس لمحے جو کچھ بھی مانگا جائے نا وہ رد کیا نہیں جاتا، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کا سجدے میں جھکا ہوا سر بے حد پسند ہے۔ اسی لیے اس لمحے کی پکار بھی اسے اتنی ہی محبوب ہو جاتی ہے۔ دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سامنے سجدہ کرنے والے لاتعداد فرشتے موجود ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں سجدے کا حکم اسی لیے دیا کیونکہ اسے پتا تھا ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی، اور ہمیں جب بھی ضرورت یا کوئی جھٹکا لگتا ہے تو گر جاتے ہیں سجدے میں اور اللہ کریم کو اپنے دکھ سناتے ہیں۔ لیکن وہ پہلے سے ہی سب جانتا ہوتا ہے، لیکن پھر اپنے بندے کی سنتا ہے۔ اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر اللہ پاک ہمیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا تو ہم کہاں جاتے؟ کیا ہوتا ہمارا؟ کون سنتا ہماری؟ کس کے سامنے اپنے دکھ بیان کرتے ہم؟ اللہ پاک تو رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے، ہمیں ہر حالت میں تھام لیتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنے فیصلے اللہ کریم پہ چھوڑ دیتے تو ہو مگر دل سے نہیں چھوڑتے ہیں۔ تم ابھی بھی یہی چاہتے ہو کہ فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے نا وہ اس کے بندے کے گمان سے بھی آگے ہے۔ تم جو دیکھ رہے ہو وہ صرف وقتی سکون ہے، جبکہ اللہ کریم جانتا ہے کہ تمہارا اصل سکون کس چیز میں ہے، تمہارے لیے کیا بہتر ہے، تمہیں کب، کیسے اور کون سی چیز عطا کرنی ہے۔ یقین کرو جس دن اس یقین کے ساتھ فیصلہ اللہ کریم پہ چھوڑو گے نا کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہتر ہے، تو تمہارے دل کی بے سکونی تمہیں تنگ نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ کے فیصلے بڑے انمول ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھ جاتے ہیں نا وہ ہمیں ایک خوبصورت سا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دوستو، تم چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہاری آنکھوں کے سامنے معجزے کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، اللہ انسان کے باہر کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ انسان خود اسے نہیں بدل لیتا۔ اس کے اندر ہے جو حالات۔ دوستو، تم تکلیف میں اسی لیے نہیں ہو کیونکہ اللہ دیر کر رہا ہے، تم تکلیف میں اسی لیے ہو کیونکہ تم جلدی میں ہو۔ تم کہانی کے ختم ہونے سے پہلے ہی یہ نتیجہ نکال لیتے ہو کہ یہ کام تم سے نہیں ہو پائے گا۔
تم دعاؤں کے فوراً ناقبول ہونے پر خود سے ہی یہ سوچ لیتے ہو کہ اللہ کریم نے میری دعائیں شاید سنی ہی نہیں ہے۔ انسان تب بے سکون ہوتا ہے جب وہ ان معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کریم کی دسترس میں ہے۔ جب تمہارا دل ہی یقین سے خالی ہوگا تو آنکھیں کیسے اللہ کو دیکھ پائیں گی؟ جب تمہیں اپنی دعاؤں پہ ہی توکل نہیں ہوگا تو پھر تم کیسے اجر کے حقدار ٹھہرائے جاؤ گے؟ معجزے تمہارے اندر ہوتے ہیں، معجزے تمہارے دل کے راستے سے تم تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل دے تو تمہیں اس منظر کو بدلنا ہوگا جو تمہاری آنکھوں کی اس پار ہے۔ دوستو، اللہ کریم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے۔ تو اگر اللہ کو تم پہ اتنا اعتبار ہے کہ تم اس آزمائش سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ یقین کیوں نہیں ہے کہ تمہارا اللہ تمہیں اس آزمائش سے گزارنے کی طاقت رکھتا ہے؟ دوستو، جب اسے یہ مان ہے کہ تم بار بار اس سے مانگو گے تو پھر تمہیں یہ مان کیوں نہیں ہے کہ وہ قبول کرے گا؟ جیسے دوا تب اثر کرتی ہے جب تم اسے پابندی سے لیتے ہو، ویسے ہی دعائیں بھی تب اثر کرتی ہے جب تم انہیں مسلسل مانگتے رہتے ہو۔ جیسے دوا آہستہ آہستہ تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلتی ہے، ویسے ہی دعائیں بھی آہستہ آہستہ تمہیں شفا یاب کرتی ہے۔ بس یقین رکھو کیونکہ اللہ کریم قرآن مقدس میں فرماتا ہے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بہتری کی جانب پھیر دیتا ہے۔ پتہ ہے، میں ہر روز رب کو ایک خط لکھتی ہوں اور وہ روز جواب دیتا ہے کہ صبر کرو۔ کبھی کہتا ہے مایوس نہ ہو، میں ساتھ ہوں، اور جب بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہوں میں تو وہ کہتا ہے کہ عنقریب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش اور راضی ہو جاؤ گی۔ میں سوال اٹھاتی ہوں کب مولا؟ تو وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے وعدے کا وقت بہت قریب ہو۔ سبحان اللہ۔ میں کہتی ہوں میرے اللہ آپ کے وعدے میرے حق میں کیسے ہوں گے؟ تو وہ کہتا ہے تمہارے بعد میں آنے والی زندگی تمہاری پہلی والی زندگی سے بہت بہترین ہوگی انشاءاللہ۔ میں کہتی ہوں اللہ، لوگ مجھے آپ کی رحمت سے مایوس کرتے رہتے ہیں، مجھے میری کوششوں کا نتیجہ بھی ویسا نہیں ملتا جیسے میں چاہتی ہوں۔ جب سب کو لگتا ہے میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو آپ کیسے کریں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ جب کچھ کرنے کا ارادہ کروں تو کہتا ہوں بس ہو جا، اور چیزیں ہو جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پھر میں لاجواب سی ہو جاتی ہوں، کوئی سوال رہتا ہی نہیں ہے، بس محبت بھری ایک امید اور یقین بھرا انتظار رہ جاتا ہے کہ میں اپنے رب تعالیٰ سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گی۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم نے جو رو رو کر مانگی ہے دعائیں، مبارک ہو، انہیں قبولیت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ پریشان مت ہو، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ آزمائش کے لیے آخر میں ہی کیوں؟ خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اللہ پاک سے کہا مجھے آپ کی مدد کیسے ملے گی؟ جواب ملا صبر اور نماز سے۔ میں نے کہا میں بہت غمزدہ ہوں۔ جواب ملا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے مانگو تو بے حساب مانگو، کیونکہ اللہ رب العزت واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اے اللہ ہمیں آپ سے محبت کرنے والا دل عطا فرما دے، آپ کا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے، اور آپ کی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے، اور آپ کی بہتر سے بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔